سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نہایت پاکیزہ اور خوش اخلاق تھے۔ آپ اپنی ظاہری شان و شوکت اور وسیع علم کے باوجود کمزوروں اور ضعیفوں کے بیٹھتے، فقیروں سے عاجزی کے ساتھ پیش آتے، بڑوں کی عزت کرتے اور چھوٹوں پر شفقت و مہربانی فرماتے، سلام کرنے میں پہل کرتے اور مہمانوں اور طالب علموں کی مجلسوں میں نشست کرتے اور ان کی لغزشوں سے درگزر کرتے۔ جو کوئی آپ کے سامنے کتنی ہی جھوٹی قسم کیوں نہ کھاتا، آپ اس کا یقین کر لیتے اور اپنے علم و کشف کو اس پر ظاہر نہ فرماتے۔ اپنے مہمانوں اور ہم نشستوں کے ساتھ دوسروں کی بانسبت بہت خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی سے پیش آتے۔ سرکشوں، ظالموں، مالداروں اور فاسقوں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوتے۔ کسی امیر و وزیر کے گھر نہ جاتے۔ آپ کے کسی ہمسر مشائخ کو آپ جیسا حسن خلق، کشادہ سینہ، کرم نفس، حفاظت و امانت میں برابری کی قوت و طاقت نہ تھی۔ یہ بات نہایت ہی مشہور و معروف ہے کہ سیدنا حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ ایام رضاعت میں ماہ رمضان المبارک میں دن کے وقت اپنی والدہ ماجبہ کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ یہ بات لوگوں میں پھیل گئی کہ فلاں شریف گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان شریف میں دن کے وقت ماں کا دودھ نہیں پیتا اور روزے رکھتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ مادرزاد ولی تھے۔ ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ ولی اللہ ہیں؟ فرمایا، میں 10 برس کا تھا کہ گھر سے مدرسے جاتے وقت دیکھا کہ فرشتے میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر مدرسے میں پہنچنے کے بعد وہ فرشتے دوسرے بچوں سے کہتے کہ ولی اللہ کے لیے جگہ دو۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے ایک ایسا شخص نظر آیا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون لڑکا ہے جس کی اتنی عزت کرتے ہو؟ اس فرشتے نے جواب دیا کہ ولی اللہ ہے جو بڑے مرتبے کا مالک ہوگا۔ راہ طریقت میں یہ وہ شخصیت ہے جسے بغیر روک ٹوک کے نعمتیں دی جا رہی ہیں اور بغیر کسی حجاب کے تمکین و قرار عنایت ہو رہا ہے اور بغیر کسی حجت کے تقرب الہی مل رہا ہے۔ الغرض 40 سال کی عمر میں نے پہچان لیا کہ وہ پوچھنے والا شخص اپنے وقت کا ابدال تھا۔ سیدنا حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ علم ظاہری اور باطنی کے ایک معتبر عالم فاضل تھے۔ ایک دن آپ کی مجلس میں قاری نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی۔ آپ نے اس کی تفسیر بیان کرنی شروع کی۔ پہلے ایک تفسیر، پھر دوسری اور پھر تیسری، یہاں تک کہ حاضرین قلم کے مطابق اس آیت کی 11 تفاسیر بیان فرمائیں، یہاں تک کہ 40 وجوہ بیان کی اور ہر معنی و تفسیر کے لہدہ لہدہ تفصیل سے سند اور دلیل اس طرح دی کہ حاضرین دم بخود رہ گئے۔ دنیا کے ہر گوشے سے آپ کے پاس فتوے آیا کرتے تھے جن پر فوراً بغیر مطالعہ کتب اور غور و فکر جواب لکھتے۔ کسی بڑے سے بڑے حاضر فاضل علماء کو آپ کے جواب کے خلاف لکھنے یا کہنے کی طاقت نہ تھی۔ آپ کا آواز بہت پرتاثیر ہوتا تھا، حاضرین مجلس مضطرب اور بے چین ہو جاتے اور ان پر وجد و حال کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ آپ کے پرسرار بیانات سے 500 سے زیادہ یہودی اور عیسائی لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ایک کثیر تعداد میں ڈاکو اور بدماش آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے بد کرداریوں سے باز آئے۔ اس کے علاوہ عام مخلوق کی فیض یابی کی تعداد بے انتہا اور بے شمار ہے۔